ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ دو جمعوں سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے. مال کے حوالے سے شرعی نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان معیشت کو، تمہاری روزی کو ہم نے تقسیم کیا اور ہم نے اس طرح تقسیم کیا ہے کہ بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے. کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. کوئی ایسا ہے جس کے پاس لاکھوں ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو فقر و فاقے کے شکار ہیں. کسی کو مالدار کے گھر میں پیدا کر دیا وہ مالدار ہے، کوئی غریب گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ غریب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم ہم نے کی ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو کام میں لا سکے. اگر ہر کوئی مالدار ہوتا، ہر کوئی امیر ہوتا، کون مزدوری کرتا؟ پھر نہ کوئی تاجر ملتا، نہ کوئی نوکر ملتا، نہ کوئی مزدور ملتا. دنیا کا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کے پاس کم ہے. مال کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھنا، مال کو سمیٹ کر کے رکھنا، مال کا اقتناص، مال کا احتکار یہ اچھی چیز نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جیسے نظام ہے بارش کا کہ پانی ہر جگہ تو نہیں جمع ہو جاتا، مخصوص جگہوں پر جمع ہوتا ہے، پھر وہاں سے سپلائی ہوتی رہتی ہے. تو ایسے مال بھی کہیں پر زیادہ ہے تو اسے بھی سپلائی ہوتے رہنا چاہیے، اسے وہاں سے گردش کرتے رہنا چاہیے، چکر لگانا چاہیے، رول کرنا چاہیے. کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. ایسا نہ ہو کہ مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر کے رہ جائے، تمہارے مالداروں کے درمیان صرف مال سمٹ کر کے رہ جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر تباہی ہوگی. آج کچھ یہی صورتحال ہے کہ مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے. لہذا جو امیر ہے
وہ امیر ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ غریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ گردش کرتی رہے، یہ چلتی رہے، یہ رول کرتی رہے، ڈیوائیڈ ہوتی رہے، تقسیم ہوتی رہے۔ چنانچہ حدیث میں کہا گیا کہ اپنے مال کو روک کر کے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اسے کھا جائے۔ تو اگر تم مال کو روک کر کے رکھو گے تو زکوٰۃ ہر سال نکالنا پڑے گا جب تک صاحب نصاب ہو، حتیٰ کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رہ جائے یا اس کی قیمت کے بقدر رہ جائے، تب تک تو تمہیں بہرحال زکوٰۃ دینا ہے۔ تو مال کو اگر روک کر کے رکھو گے تو زکوٰۃ کھا جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ تم روک کر کے نہ رکھو۔ جیسے پانی جب جام ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، مستقل ایک جگہ رکا رہتا ہے تو وہ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور جو مائع جاری ہوتا ہے، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، وہ صاف رہتا ہے، شفاف رہتا ہے، اچھا رہتا ہے۔ ایسے ہی شریعت مال کے حوالے سے یہ چاہتی ہے کہ اسے تقسیم ہونا چاہیے، اسے چکر لگانا چاہیے، گردش کرتے رہنا چاہیے۔ وراثت کا جو نظام ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کی کمائی ہوئی دولت پر نہیں ٹکا رہ سکتا۔ باپ کے انتقال کے بعد اگر 5 لاکھ بچا ہے وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ 5 کروڑ ہو وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، اور 5 لاکھ ہو وہ بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اب اگر اولاد اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے آگے نہ بڑھائے، مال کو ترقی نہ دے، کاروبار میں نہ لگائے، پھر یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ دیا گیا المحتکر ملعون، جمع کر کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی کرنا یہ اچھی چیز نہیں، ایسا شخص ملعون ہے۔ وہ الگ الگ طریقے ہوا کرتے تھے، کبھی اس طرح بھی ذخیرہ اندوزی ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جمع کر کے رکھا ہے، جیسے لوگ دیواروں میں دبا دیا کرتے تھے، زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، اب وہ پڑا ہے مال۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی غلہ لے کر کے آیا باہر سے، دیہات سے کوئی سامان لے کر کے آیا تو شہر سے باہر جا کر کے سارا سامان خرید لیا کرتے تھے، سارا غلہ خرید لیا کرتے تھے۔ اب اسے روک کر کے رکھتے تھے، کیوں؟ جب مال کی قلت ہوگی مارکیٹ میں تو اسے اونچا دام کر کے، دام بڑھا کر کے اسے بیچا کرتے تھے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کہا یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کے روکنے کی وجہ سے سپلائی بند ہو جائے مال کا، یہ اور شدید جرم ہے، حرام ہے۔ اور اگر اس کے روکنے کی وجہ سے مال کی سپلائی تو نہیں بند ہو رہی، مال اور بھی دستیاب ہے مارکیٹ میں، بازار میں، لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو بھی غلط ہے، ناجائز ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ مال کو گردش کرتے رہنا چاہیے، چکر لگانا چاہیے، اسے رول کرنا چاہیے۔ اور ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم مال کمائیں، ترقی کریں، کیونکہ بہت سے کام اسی کے ذریعے سے ہوں گے۔ ہماری دینی ترقی، ہماری دنیاوی ترقی اسی مال کے ذریعے سے ہوگی۔ ہاں ایک بات ہے کہ حد سے زیادہ کوشش کرنا، حرص و ہوس کا شکار ہو جانا، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اتنی محبت ہے مال کی، ایسی حرص و ہوس ہے کہ
کہ اس کے لیے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے آرام کی بھی پرواہ نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے عطا کیا محنت کریں، جد و جہد کریں، پھر اس کے بعد قناعت ہونی چاہیے. یہ دعا کریں رب قنعنی فیما رزقتنی، اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے، جو کچھ کمائی ہوئی ہے، جو کچھ پیسے ہیں، اسی میں قناعت دے دی. دل میرا اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں اس پر راضی ہوں. یہ دولت اگر قناعت کی نہیں ہوتی ہے تو آدمی پریشان رہتا ہے، زندگی اجیرن بن جاتی. صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، ایک کسٹمر آنے والا ہے، 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، کھانا بھی سکون سے نہیں مل رہا، تازہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور یہ شکایت ہے کہ اولاد کچھ کھاتی نہیں ہے. کتنے مجبور ہیں، کتنے بے بس ہیں. مال تو کما رہے ہیں، ایک بہتات ہے، کثرت ہے، لیکن اولاد کھا ہی نہیں رہی ہے. خود نہیں کھا پا رہے ہیں، دوپہر کا کھانا شام تک پڑا رہ جا رہا ہے. قناعت بہت بڑی دولت ہے، لیکن دونوں چیزیں الگ رہیں. ایک ہوتی کاہلی، بعض لوگ اپنی کاہلی اور سستی کو قناعت کا نام دیتے. قناعت الگ چیز ہے کہ آپ اپنی جد و جہد کریں، ٹھیک ہے، جو کچھ مل گیا اس پر قناعت کریں. ایک یہ کاہلی کی وجہ سے کہ نہیں آج نئی دکان کھولیں گے، کل کھولے تھے، آج کے لیے انتظام ہے، تو اس طرح تو دکان چلا نہیں کرتی. مسلمان اس طرح تجارت میں، کاروبار میں ترقی نہیں کر سکتے. وقت پر دکان کو کھولا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھ دی گئی. ایک صحابی ہے غالباً صخرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تجارت میں ترقی کا راز یہی بیان کیا علماء نے کہ جب وہ تاجروں کو روانہ کرتے تھے تو صبح سویرے روانہ کیا کرتے تھے. تو اس کی برکت کا یہ اثر تھا، مالدار ہو گئے، امیر ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی سفر پہ جاتے یا سفر پہ صحابہ کو روانہ کرتے تو صبح کے وقت میں روانہ کیا کرتے تھے. اب جو سسٹم چل رہا ہے، خدا کرے یہی سسٹم رہے، صبح سے شام تک، 7 سے 7 تک، 8 سے 8 تک، تو ٹائم تو تقریباً وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک سنت پر عمل ہو جاتا ہے، ایک برکت حاصل کرنے کا ہمارے پاس ایک بہتر ذریعہ ہو جائے گا. اور مالی ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ انکم کتنی ہے، آمدنی کے ذرائع کتنے ہیں. اس کا دار و مدار آمد و صرف کے توازن اور اعتدال پر ہے. جیسی آمدنی ہو اسی کے اعتبار سے خرچہ ہونا چاہیے. ورنہ ایک آدمی کی کمائی 50,000 ہے اور خرچ کرتا ہے 1 لاکھ، تو ہر مہینے 50,000 کا مقروض ہو جائے گا. اور ایک بندہ وہ ہے 50,000 کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے 10,000، تو 40,000 ہر مہینے بچاتا چلا جائے گا. تو قرآن کہتا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو بالکل سمیٹ کر کے نہ رکھو، کہیں خرچ ہی نہ کرو، نہ اپنی ضروریات پر خرچ کرو، نہ بیوی پر خرچ کرو، نہ اولاد پر خرچ کرو. بچے فاقے کا شکار ہیں، بیوی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ٹھیک سے کپڑا نہیں ہے، رہنے کو ٹھیک سے چارپائی نہیں ہے، بستر نہیں ہے، ضروریات زندگی وہ میسر نہیں ہے، پیسہ جمع کر کے رکھیں، خرچ ہی نہیں کر رہے. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر کے مت رکھو. ولا تبسطها کل البسط، اسے بالکل پھیلا بھی مت دو کہ بے دریغ لٹا رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں. اعتدال ہونا چاہیے، دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے.
اعتدال یہ ترقی کا راز ہے، ہر چیز میں اعتدال، اسی میں کامیابی مضمر اور پوشیدہ ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ دنیا میں، دین میں، ہر چیز میں ہمیں تو کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا گیا، اعتدال ہوتا ہے تمہاری ہر چیز میں۔ جب اعتدال ہوگا تو بندہ منزل تک پہنچ جائے گا، جب بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا تو سواری وہیں پر بیٹھ جائے گی، منزل تک کہاں پہنچ پائے گی؟ تو ہماری جیسی آمدنی ہو اسی کے اعتبار سے ہمارا خرچ ہونا چاہیے، جتنی لمبی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، چھوٹی چادر ہے تو پاؤں کو سمیٹ کر کے رکھا جائے، اپنی خواہشات کو دبا کر کے رکھا جائے، عیش و عشرت کو کم کیا جائے۔ یہ اصل ترقی کا راز ہے۔ ترقی کا دار و مدار اس پر نہیں کہ انکم کے سورسز بہت زیادہ ہیں، آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ جب اعتدال ہوگا تو آدمی غلط راستے پر نہیں جائے گا، اعتدال نہیں ہوگا، بے دریغ مال خرچ کرے گا تو پھر غلط راستے پر بھی جائے گا، پھر وہ کسی طرح مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جائز طریقے سے ہو، وہ ناجائز طریقے سے ہو، وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ حالانکہ ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے آمدنی کے ذرائع ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں حرام تو دور کی بات، مشتبہات سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، پتہ نہیں چلتی ادھر ہے یا ادھر ہے، فرمایا اسے بھی چھوڑ دو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں انہیں چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی طرف آ جاؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، اس میں کوئی شبہ نہیں، جو واضح ہے دو چار کی طرف۔ ہماری بدقسمتی مسلمان جو خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی مصرف تو ہے، یہاں خرچ کرنا چاہیے، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں 2 مہمان آ گئے، آپ نے اتنا کھانا بنا لیا، اتنے آئٹم اور اتنے ڈشز تیار کر لی، 15 لوگ کھائیں، اب وہ 2 لوگ کھاتے ہیں، کھانا بچ گیا اور لے جا کر کے اسے نالے میں ڈال دیا گیا، کوڑے دان میں پھینک دیا گیا، اور ہماری روح نہیں کانپتی، ہمارا دل نہیں لرزتا۔ کتنے ایسے ہیں معصوم بچے، غریب، نادار، مفلس، جو فاقے کا شکار ہے، جو وہاں سے، وہیں نالوں سے، وہیں کوڑوں سے، اس کے ڈھیر سے جا کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، سامان وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ ہم سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو لوگ فقر و فاقے کا شکار ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، ہم بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہیں اور بلا وجہ اتنے زیادہ اشیاء بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں کھانے میں، پھر اسے لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم اس طرح نعمت کی ناقدری کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا، اور جب ہم رب کو ناراض کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک مہمان کو اپنے یہاں آپ نے بلایا، اسے آپ نے کھانے کے لیے کچھ دیا، وہ کھانا لے جا کر کے نالی میں ڈال دے، ظاہر ہے آپ کو غصہ آئے گا۔ ایسے ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں، بیجا استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو رب کی ناراضگی کو ہم مول لیں۔ تو ایک تو ہے مصرف ہے لیکن وہاں ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ایک ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے، غلط جگہوں پر ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہاں نہیں خرچ ہونا چاہیے، حرام چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ناجائز رسومات میں، حرام چیزوں میں،
حرام گیموں میں، جوئے میں، سود میں، سٹے بازی میں، شراب نوشی میں اور بھی بہت ساری چیزیں. تو یہ وہ جگہ جہاں خرچ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی پیسے خرچ کر رہے. تو اسراف بھی غلط ہے اور تبذیر بھی غلط ہے. جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور بیجا خرچ کرنا یہ بھی غلط ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اس لیے آمد و صرف میں اعتدال ہو اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کریں. ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کتنے پیسے ہم برباد کر دیتے ہیں اپنی شادیوں پر، اور بدقسمتی سے ہمیں یہاں سنت نظر نہیں آتی. خطبے میں تو پڑھا جاتا ہے النکاح من سنتی، اور سب کو شاید یاد ہو جاتا ہے چونکہ ہر نکاح میں یہ ہر کوئی سنتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے. لیکن یہاں سب سے زیادہ سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے. سنتیں کہاں یاد آتی ہیں؟ مسواک ایک بالشت سے لمبی نہیں ہونی چاہیے، اور کیلا ایسے توڑ کے کھانا ہے یا سیدھے کھانا ہے، کھجور کو ایسے چھیل کے کھانا ہے یا ایسے گٹلی منہ میں سے نکال کر کے باہر کرنا. یہاں تو سنتیں خوب یاد آتی اور یہاں سنتیں یاد نہیں آتی. جہاں نکاح میں شادی میں ہر ایک کو راضی کیا جاتا، ہر ایک کو منایا جاتا، یہاں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ پیارے آقا کی سنت ہے اور پیارے آقا کو ناراض کرتے، ان کی سنتوں کا جنازہ نکال کر. یہاں ہمیں سنتیں یاد نہیں آتی. ہر جگہ سنت یاد آئے بہت اچھی چیز ہے، ہر عمل میں، لیکن اس کی وجہ سے یہاں سنتوں کے خلاف کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اگر وہی کارڈ کے پیسے، آپ ایک شہر کی جو شادی ہوتی ہے اس میں جو کارڈ میں صرف پیسے لگتے ہیں اسی کو اگر جمع کر لیا جائے تو ایک اچھا ہاسپٹل بن سکتا ہے، غریبوں پر خرچ ہو سکتا ہے، غریبوں کو ہم غیروں کے ہتھے چڑھنے سے بچا سکتے ہیں اسی پیسے کی وجہ سے. ہماری ادھر توجہ نہیں جاتی. بیجا استعمال سے بھی بچیں، ضرورت سے زیادہ مصرف میں استعمال کرنے سے بھی احتراز کریں. تو ہماری ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. تجارت کو اپنائیں. علماء نے تجارت کو افضل بیان کیا ہے. ذریعے معاش بہت سارے ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے اور نوکری بھی ہے، ملازمت بھی ہے، وراثت بھی ہے، لیکن تجارت کو علماء نے کہا ہے کہ افضل ذریعہ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی. تجارت میں آدمی خود مختار ہوتا ہے. تجارت میں آپ کا کوئی ایک چیز فکس نہیں ہوتی کہ آپ کو 10,000 ہر مہینے میں ملیں گے. آپ کی محنت پر کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے. تو مسلمانوں نے تجارت اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چھوڑ دیا، اور پھر ہماری جو تجارت ہے اس کے جو اسلامی اصول ہونے چاہیے اسے ہم نہیں اپناتے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی اتنی فضیلت بیان کی کہ التجار یحشرون یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو سچا تاجر ہوگا، جو امانت دار تاجر ہوگا، اس کا حشر کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ ہمیں تاجر ہونا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے شریعت کے اصولوں کے مطابق. کوئی ایسی بظاہر ہماری نگاہ میں کوئی عبادت تو ہوتی نہیں، ہم دنیا داری سمجھتے ہیں، لیکن کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا. ہاں اگر غلط طریقے سے تجارت کریں گے، جھوٹ بول کر کے، فراڈ کر کے، خیانت کر کے، عیب کو چھپا کر کے، تو پھر برا حشر بھی ہوگا. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کو رکھ دیا. احسان کے معنی ہوتے ہیں نیکو کردن، اچھا کرنا، ہر چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرنا. تو ہماری تجارت ایسی ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہتر ہو.
جب ہماری تجارت اچھی ہوگی، سچائی کو اختیار کریں گے، امانت اور دیانتداری کو اختیار کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، عیب کو نہیں چھپائیں گے، اس طرح سے تجارت کریں گے، میٹھے بول بولیں گے، بلا وجہ غصہ نہیں کریں گے، بدزبانی نہیں کریں گے، گاہک 17 دکانیں چھوڑ کر کے ہماری دکان پر آئیں گے۔ آدمی اچھا کام کرتا تو اس کے پاس بھیڑ ہوتی ہے، لیکن ہمارے غلط کاروبار کی وجہ سے، غلط طریقے سے تجارت کرنے کی وجہ سے ہم بدنام ہیں۔ یہ بہت زیادہ نفع لیتے ہیں، یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودے بیچتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سودا بیچ سکتا ہے وقتی طور پر، شاید اسے نفع نظر آئے، لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی اس کے مال میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینہ کے بازار میں، آپ نے دیکھا ایک صاحب غلے کا ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ ڈالا اس میں تو نیچے تر غلے تھے، اوپر خشک تھا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، اس طرح تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا رات میں بارش ہوئی تھی اس لیے بھیگ گیا ہے غلہ، تو میں نے جو گیلا تھا، جو بھیگ گیا تھا اسے نیچے کر دیا، جو خشک تھا اسے اوپر کر دیا۔ آپ نے کہا ایسا الٹا کیوں نہیں کیا، جو گیلا تھا، جو بھیگا تھا اسے اوپر رکھتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آدمی عیب بیان کر کے اگر سامان بیچتا ہے تو بھی لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لوگ سستا بھی چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ عیب ہے، کچھ خامی ہے، اس میں کچھ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، اور لوگ ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی دکان پر نہیں آئے، سچائی کی وجہ سے کہ اس نے بتا تو دیا، جھوٹ تو نہیں بولا، اس کی وجہ سے آپ کی گاہک بند نہیں ہو جائیں گے۔ کوئی عیب ہے اپنے سامان میں آپ بتا دیں کہ یہ عیب ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر اس کے ساتھ آپ لینا چاہتے ہیں لیں۔ دھوکہ نہ دیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے کاروبار نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچائی کے اصولوں کو اپنا کر کے کاروبار کریں، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ آدمی تنہا تجارت نہیں کر سکتا ہے، کہا گیا پارٹنر لے لے، کسی کو ساتھ میں شریک کر لے، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا، جب شریعت کے مطابق پارٹنرشپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ باقاعدہ سب کچھ طے ہو جائے، میرا اتنا پیسہ رہے گا، اتنا نفع رہے گا، ہم دونوں نفع میں شریک ہوں گے، ہر چیز کو لکھ لیا جائے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ ہوتا ہے اچھا دوست ہے، اچھا ساتھی ہے، ٹھیک ہے، کمپرومائز چلتا رہتا ہے، جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تجارت میں بھی ترقی کریں، مالی طور پر ترقی کریں، ہاں تجارت کرنے میں اپنی آخرت کو ہرگز نہ بھولیں، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں، دل بیار دست بکار، اپنی دکان پر ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہمیشہ دل اللہ کے ساتھ لگا رہے۔ تو ایک تو شریعت کے مطابق ہمیں تجارت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، ترقی کریں، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، دینی اعمال کو نہیں چھوڑنا ہے، اور غریبوں کا حق بھی یاد رکھنا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ہمارے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے، جو سوال نہیں کرتے، جو محروم ہیں بیچارے، خودداری کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اپنی دنیا بھی بنائیں، اپنی آخرت بھی بنائیں، اسی لیے تو دعا سکھلائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دیجیے، نہیں کہا گیا دنیا کو اپنی برباد کر لیجیے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دیجیے، بہتری عطا کیجیے، وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من